پر لے جایا گیا تھا۔ دوسرے نمبر پر بنی اسرائیل کا فتنہ اور فساد اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ بنی اسرائیل کو پہلے سے بتا دیا گیا تھا کہ تم لوگ 2 مرتبہ زمین میں فساد مچاؤ گے۔ چنانچہ ایک دفعہ حضرت شعیب علیہ السلام کو ایذا پہنچائی تو بخت نصر ایک بادشاہ گزرا ہے جو کافر تھا، تو بخت نصر کو ان پر مسلط کر دیا گیا۔ دوسری بار حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا تو بابل کا بادشاہ ان پر مسلط ہو گیا۔ پھر تیسرے نمبر پر اسلامی اخلاق اور آداب کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ آیت نمبر 23 سے لے کر کے 39 تک، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، والدین کے ساتھ بھلائی کا برتاؤ کرو، والدین کے ساتھ بھلائی کرتے رہو، رشتہ داروں، مسکینوں اور مسافروں کو ان کا حق دو، مال کو فضول خرچی میں نہ اڑاؤ، نہ بخل کرو، نہ ہاتھ اتنا کشادہ رکھو کہ کل کو پچھتانا پڑے۔ تو اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، کسی جاندار کو ناحق قتل نہ کرو، اور یتیم کے مال میں ناجائز تصرف بھی نہ کرو، اور وعدہ کرو تو اسے پورا کرو، ناپ تول پورا کرو، جس چیز کے بارے میں تحقیق نہ ہو اس کے بارے میں کچھ نہ پڑھو، زمین پر اکڑ نہ چلو، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہاں تک جو ہے کچھ اخلاق اور آداب اللہ تعالیٰ نے بیان کیا مسلمانوں کو، اور پھر اس کے ساتھ چوتھے نمبر پر کچھ اہم مضامین کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ قرآن کریم کی عظمت، اس کے نزول کے مقاصد، قرآن کا معجزہ ہونا، اللہ کی طرف سے انسان کو تکریم دیا جانا، اسے روح اور زندگی جیسی نعمت عطا ہونا، نبی علیہ السلام کو نماز تہجد کا حکم، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ، قرآن کریم کے تھوڑا تھوڑا نازل ہونے کی حکمت، اللہ تعالیٰ کا شریک اور اللہ سے پاک ہونا، اللہ تعالیٰ کا شریک اور اللہ تعالیٰ کا اولاد سے پاک ہونا، اور اسماء حسنہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا متصف ہونا۔ دوسرے نمبر پر سورہ کہف کے ابتدائی حصے میں 2 باتیں بیان کیا اللہ تعالیٰ نے، اور 2 قصے اور 2 مثالیں بیان کیا ہیں۔ 2 قصے کیا ہے؟ پہلا قصہ تو اصحاب کہف کا ہے۔ یہ وہ چند اصحاب صاحب ایمان نوجوان تھے جنہیں دقیانوس نامی بادشاہ بت پرستی پر مجبور کرتا تھا۔ وہ ہر ایسے شخص کو قتل کر دیتا تھا جو اس کی شرکیہ دعوت کو قبول نہیں کرتا تھا۔ ان نوجوانوں کو ایک طرف مال دولت کے انبار، اونچے عہدوں پر تقرر اور معیار زندگی کی بلندی جیسی ترغیبات دی گئیں، اور دوسری طرف ڈرایا دھمکایا گیا اور جان سے مار دینے کی دھمکیاں بھی دی گئیں۔ ان نوجوانوں نے ایمان کی حفاظت کو ہر چیز پر مقدم جانا اور ایمان کو بچانے کی خاطر نکل کھڑے ہوئے جنگل و بیابان میں۔ چلتے چلتے شہر سے بہت دور ایک پہاڑ کے غار تک پہنچ گئے۔ راستے میں ایک کتا بھی ان کے ساتھ شامل ہو گیا۔ انہوں نے اس غار میں پناہ لینے کا ارادہ کیا۔ وہ جب غار میں داخل ہو گئے تو اللہ نے انہیں گہری نیند سلا دیا۔ یہاں وہ 309 سال تک سوتے رہے، اور جب نیند سے بیدار ہوئے تو کھانے کی فکر ہوئی۔ انہی سے ایک کھانا خریدنے کے لیے شہر آیا، اور وہاں اسے پہچان لیا گیا۔ 3 صدیوں میں حالات بدل چکے تھے۔ اہل شرک کی حکومت کب کی ختم ہو چکی تھی، اور اب موحد پرست برسر اقتدار تھے۔ ایمان کی خاطر گھر بار چھوڑنے والے یہ نوجوان ان کی نظر میں قومی ہیروز کی حیثیت اختیار کر گئے۔
یعنی سارے لوگ ان لوگوں کو ہیرو ماننے لگے کہ ان سے عظیم شخصیت اس دور میں نہیں ہے۔ دوسرا قصہ پھر حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا، اس کا ذکر اگلے پارے کے شروع ہی میں ہوگا۔ پھر دو مثالیں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ پہلی مثال میں دو شخص تھے، ایک کے باغات تھے اور دوسرا غریب تھا۔ باغات والا اکڑتا تھا، غریب نے کہا اکڑ مت، ماشاء اللہ کہا کرو، ورنہ نہ مانا۔ کیا کیا؟ اس شخص نے نہیں مانا۔ اس شخص نے کہا کہ اکڑنا مت، غریب نے کہا اکڑ نہیں، ماشاء اللہ کہا کرو، ورنہ وہ نہ مانا وہ شخص۔ اللہ کا عذاب آیا اور اس کے باغات جل گئے اور وہ شرمندہ ہو گیا۔ دوسری مثال دنیاوی زندگی کی مثال۔ دنیاوی زندگی کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے پانی برسا، زمین سرسبز ہو گئی، کچھ عرصے بعد سب کچھ سوکھ کر چورا چورا ہو گیا۔ یہ دنیا کی مثال ہے۔ اور یہاں سے 15واں پارے کا اختتام ہوتا ہے، اور پھر 16واں پارے کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 16واں پارے کا آغاز اس آیت سے ہوتی ہے، قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا۔ یہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کے درمیان کا یہ واقعہ ذکر کیا ہے شروعی پارے میں۔ 16واں پارے، اس پارے میں 3 حصے ہیں۔ سورہ کہف کا بقیہ حصہ ہے، اور سورہ مریم مکمل، اور سورہ طٰہٰ مکمل ہے۔ تو سورہ کہف کے بقیہ حصے میں 2 باتیں ہیں جو بہت اہم ہیں۔ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ جو 15ویں پارے کے آخر میں شروع ہو کر 16ویں پارے کے شروع میں ختم ہو رہا ہے۔ پھر ذوالقرنین کا قصہ پھر اللہ نے بیان کیا ہے۔ تو سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا قصہ سنتے ہیں۔ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اطلاع ہوئی کہ سمندر کے کنارے ایک ایسے صاحب رہتے ہیں جن کے پاس ایسا علم ہے جو آپ کے پاس نہیں، تو آپ ان کی تلاش میں چل پڑے۔ چلتے چلتے آپ سمندر کے کنارے پہنچ گئے۔ یہاں آپ کی ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے ہوئی، اور آپ نے ان کے ساتھ رہنے کی اجازت مانگی۔ انہوں نے اس شرط کے ساتھ اجازت دی کہ آپ کوئی سوال نہیں کریں گے۔ پھر 3 عجیب واقعات پیش آئے۔ پہلے واقعے میں حضرت خضر علیہ السلام نے اس کشتی کے تختے کو توڑ ڈالا جس کے مالکوں نے انہیں کرائے پر لیے بغیر بیٹھا لیا تھا۔ دوسرے واقعے میں ایک معصوم بچے کو قتل کر دیا۔ تیسرے واقعے میں ایک ایسے گاؤں میں گرتی ہوئی بوسیدہ دیوار کی تعمیر شروع کر دی جس گاؤں والوں نے انہیں کھانا تک کھلانے سے انکار کر دیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تینوں مواقع پر خاموش نہ رہ سکے اور وہ پوچھ بیٹھے کہ اب آپ نے ایسا کیوں کیا۔ تیسرے سوال کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے جدائی کا اعلان کر دیا کہ اب آپ میرے ساتھ چل نہیں سکتے۔ البتہ تینوں واقعات کی اصل حقیقت انہوں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا، آپ کو شیئر کر دیا۔ فرمایا کشتی کا تختہ اس لیے توڑا تھا کیونکہ آگے ایک ظالم بادشاہ تھا اور ظالم بادشاہ کے کارندے کھڑے تھے جو ہر سالم اور نئی کشتی زبردستی چھین رہے تھے۔ جب میں نے اسے عیبدار کر دیا تو یہ اس ظالم کے قبضے میں جانے سے بچ گئی۔ یوں ان غریبوں کا ذریعہ معاش محفوظ رہا۔ بچے کو اس لیے قتل کیا کیونکہ یہ بڑا ہو کر والدین کے لیے بہت بڑا فتنہ کا سبب بنتا، جن کی وجہ سے ممکن تھا وہ انہیں کفر کی نجاست میں مبتلا کر دیتا۔ اس لیے اللہ نے اسے مارنے کا اور اس کے بدلے انہیں با کردار اور محبت و اطاعت کرنے والی اولاد دینے کا فیصلہ فرمایا۔ گرتی ہوئی دیوار اس لیے تعمیر کی کیونکہ وہ 2 یتیم بچوں کی ملکیت تھی۔ ان کے والد اللہ کے نیک بندے تھے۔ دیوار کے نیچے خزانہ پوشیدہ تھا، اگر وہ دیوار گر جاتی تو وہ لوگ خزانہ
لوٹ لیتے گاؤں کے لوگ، اور نیک باپ کے یہ دونوں یتیم بچے اس سے محروم ہو جاتے۔ ہم نے اس دیوار کو تعمیر کر دیا تاکہ جوان ہونے کے بعد وہ اس خزانے کو نکال کر اپنے کام میں لا سکیں۔ پھر دوسرا واقعہ کو ذوالقرنین کا جو قصہ ہے، حضرت ذوالقرنین کا قصہ اس کو بیان کیا ہے کہ یہ بڑا زبردست وسائل والا بادشاہ تھا۔ اس کا گزر ایک قوم پر ہوا جو ایک دوسری وحشی قوم کے ظلم کا نشانہ بنی ہوئی تھی، جسے قرآن نے یاجوج اور ماجوج کا نام دیا ہے۔ ذوالقرنین نے یاجوج اور ماجوج پر دیوار چن دی، اب وہ قرب قیامت میں ہی ظاہر ہوں گے۔ پھر دوسرے نمبر پر سورہ مریم میں تقریباً 11 انبیاء کرام علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے۔ 3 انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر قدر تفصیلی ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت، اللہ تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام اور ان کی اہلیہ کو بڑھاپے میں بیٹا عطا فرمایا، جسے نبوت سے بھی سرفراز فرمایا۔ اور پھر دوسرا واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا، اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا اور انہیں بچپن میں ہی گویائی عطا فرما دی تھی، ماں کے گود سے ہی وہ بولنا شروع کر دیے تھے۔ تیسرے نمبر پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنے والد کو دعوت کہ شرک نہ کریں، اللہ نے مجھے علم دیا ہے، میری بات مان لیں، شیطان کی بات نہ مانیں، وہ اللہ کا نافرمان ہے، اس کے مانیں گے، شیطان کا مانیں گے تو اللہ کا عذاب آئے گا۔ پھر باقی 8 انبیاء کرام علیہ السلام کا یا تو بہت مختصر ذکر ہے یا صرف نام آیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام۔ پھر سورہ طٰہٰ میں 3 باتیں ہیں، ایک تو رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تسلی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ، حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ۔ تسلی کس طور پر دیا اللہ کے رسول کو؟ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت اور دعوت دونوں میں بے پناہ مشقت اٹھاتے تھے۔ راتوں کو نماز میں اتنی طویل قرات فرماتے کہ پاؤں مبارک میں ورم آ جاتا، اور پھر انسانوں تک قرآن کے ابلاغ اور دعوت میں بھی اپنی جان جوخم میں ڈالتے تھے، اور جو کوئی اس دعوت پر کان نہ دھرتا تو آپ کو بے پناہ غم ہوتا۔ اسی لیے رب کریم نے کئی مقامات پر آپ کو تسلی دی ہے۔ یہاں بھی یہی سمجھایا گیا کہ آپ اپنے آپ کو زیادہ مشقت میں نہ ڈالیں، اس قرآن سے ہر کسی کا دل متاثر نہیں ہو سکتا۔ یہ تو صرف اس شخص کے لیے نصیحت ہے جو دل میں اللہ کا خوف رکھتا ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو حالات اس صورت میں بیان کیے گئے ہیں، ان کو ذہن نشین کرنے کے لیے چند عنوانات قائم کیے جا سکتے ہیں، یعنی باری تعالیٰ کے ساتھ شرف ہم کلامی، دریا میں ڈالا جانا، تابوت کا فرعون کو مل جانا، پوری عزت اور احترام کے ساتھ رضاعت کے لیے حقیقی والدہ کی طرف آپ کو لوٹا دینا، آپ سے ایک قبطی کا قتل ہو جانا لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو قصاص سے نجات دلانا آپ کا، اور پھر آپ کا کئی سال مدین میں رہنا، اللہ کی طرف سے آپ کو اور آپ کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو فرعون کے پاس جانے کا حکم، فرعون کے ساتھ موعظہ حسنہ کے اصول کے تحت مباحثہ، اس کا مقابلے کے لیے جادوگروں کو جمع کرنا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فتح حاصل ہونا اور جادوگروں کا اسلام قبول کر لینا، پھر راتوں رات بنی اسرائیل کا اللہ کے نبی کی قیادت میں مصر سے خروج، مصر سے نکل جانا، پھر فرعون کا لاؤ لشکر لے کر تعقب اور پھر ہلاکت، اللہ کی نعمت کے مقابلے میں بنی اسرائیل کا ناشکرا پن، پھر سامری کا بچھڑا بنانا اور اسرائیلیوں کی دلالت، تورات لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طور سے واپسی اور پھر اپنے بھائی پر غصے کا اظہار، حضرت ہارون علیہ السلام کا وضاحت کرنا وغیرہ وغیرہ۔ تیسرے نمبر پہ پھر حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، مسجود ملائکہ بنایا، یعنی فرشتے ان کو سجدہ کیے، سب فرشتوں نے سجدہ کیا مگر شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا اب یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، جنت میں رہو، یہاں آرام ہی آرام ہے، نہ تم بھوکے ہوتے ہو نہ ننگے،
نہ پیاسے ہوئے اور نہ دھوپ سے تکلیف اٹھاتے ہو، بس فلاں درخت کے قریب نہ جانا، مگر شیطان نے وسوسہ پیدا کیا اور حضرت آدم اور حوا علیہ السلام نے شجر ممنوع میں سے کچھ کھا لیا۔ اللہ نے انہیں جنت میں سے نکال دیا اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور اللہ نے انہیں معاف فرما دیا۔ تو یہاں سے